جی الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ یہ سورۃ الجمعہ ہے جو آج انشاءاللہ ہم نے اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ اس سے پہلے سورۃ الصف ہم نے پڑھ لی تھی، اور اصل میں جو مضمون چل رہا ہے منتخب نصاب کا وہ ہے تواصی بالحق کے جو مضامین ہیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، اور پھر آخر میں آئے گی تواصی بالصبر، وہی ترتیب سورۃ العصر والی۔ سورہ صف ہم نے اس سے پہلے پڑھ لی تھی، اور میں چاہتا یہ تین صورتیں مصحف میں بھی اکٹھی ہیں، ہم نے پڑھنی بھی اسی طرح اکٹھی ہیں، سورہ صف، سورہ جمعہ اور سورہ منافقون۔ سورہ صف کے اندر بیان کیا گیا تھا، جس سے آپ کہیں گے آسان لفظوں میں مقصد زندگی کیا ہونا چاہیے ایک مسلمان کا، اور آخری آیت میں اسی کو واضح الفاظ میں بیان بھی کر دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ یہ صورت یہاں سے ختم ہوئی ہے، وہیں سے آگے بات اب چلے گی ہماری، کیا ایمان کے دعوے دارو کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا اپنے حواریوں سے یہ کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں۔ اب وہاں سے آگے بات چلی سورۃ الجمعہ کے اندر بتایا جائے گا، اس مقصد کو آپ نے طے کر لیا کہ مقصد ہے زندگی گزارنی ہے اللہ کے دین کے لیے، اس کے غلبے کے لیے اللہ کا مددگار بن کے زندگی گزارنی ہے۔ اب ٹھیک ہے بھی فیصلہ تو ہو گیا، ایک تھیوریٹیکلی اصولی طور پر بات طے ہو گئی، لیکن اب عملی طور پر میں کیا کروں؟ پہلا کام عملی طور پر کیا کرنا ہے، کہ وہ جو سٹیپ بائی سٹیپ پہلا کام بتائیں جی کیا کروں، پھر دوسرے بات کیا کروں، پھر اس کے بعد کیا کروں، اب وہ یہاں بتایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب بات شروع ہوتی ہے جی یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو وہاں تسبح للہ سورہ صف کے اندر وہ ماضی کا صیغہ تھا، یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ تسبیح بیان کر رہی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کے چار نام آئے ہیں، الملک، القدوس، العزیز، الحکیم۔ اس کو نوٹ کر لیں، کتنے نام ہیں؟ چار صفاتی نام ہیں، اگلی آیت کے ساتھ بھی جڑ جائیں گے۔ اگلی آیت میں چار کام بتائے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ چار صفاتی نام اللہ تعالیٰ کے، تو چاروں چیزیں آپس میں اکٹھی جڑ جائیں گی۔ ابھی ان کا بھی ترجمہ صرف نوٹ کریں۔ تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں اور زمین میں۔ الملک، ایک ہے لفظ مالک، میم پر کھڑی زبر لگا دیں، الف لگا دیں، مالک، مالک کا مطلب اونر، ملکیت میں ہو جس کی۔ ایک ہے ملک، میم پر زبر کے ساتھ بادشاہ، ٹھیک ہے، وہ بادشاہ ہے۔ القدوس، وہ پاک ہستی ہے۔ العزیز، وہ اتھارٹی رکھنے والا ہے، فیصلے اسی کے چلتے ہیں، قانون اس کے چلتے ہیں۔ اور الحکیم تو آسان سا لفظ ہے، حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اب انہی چار صفاتی نام کو نوٹ کر لیں اور آگے چلیں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے اللہ، بعث جس نے اٹھایا، رسول کو امیین کے اندر، جس نے مبعوث کیا، اٹھایا، فی الامیین، امیین کے اندر، رسولوں نے کیسے رسول کو، منہم جو انہی میں سے تھا۔ یہاں دو باتیں آ گئیں، ایک تو امیین کے اندر، امی سے مراد کیا ہے؟ آپ کو پتہ عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ ماں کو۔ تو امی ماں والا، مراد یہ ہے اس سے کہ وہ قوم جو تھی پوری کی پوری وہ
پڑھنا لکھنا نہیں جانتی تھی. گنتی کے شاید انگلی پہ آپ گن سکتے ہوں گے ان لوگوں کو جو پڑھنا لکھنا جانتے ہوں اس معاشرے میں. ان پڑھے لکھے لوگوں میں سے ایک ابو جہل بھی تھا جو ایمان نہیں لایا. تو وہ پوری قوم امی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی تھے. تو امیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ اٹھایا, ایک رسول ایسا اٹھایا جو منہم انہی میں سے تھا, کوئی پرایا نہیں تھا, دوسری زبان بولنے والا نہیں تھا. ایک بندہ ہے وہ جتنا مرضی بڑا متقی ہو, اللہ والا ہو, پرہیزگار ہو, لیکن وہ آپ کے معاشرے میں نہیں رہتا, کسی اور ملک سے آیا ہے, کسی اور زبان کو بولتا ہے, وہ جو مرضی نصیحت کرتا رہے, نہ تو آپ کے مسائل جانتا ہے نہ ان کا وہ آپ کی زبان میں حل بتا سکتا ہے, کیونکہ وہ آپ میں سے نہیں ہے. تو وہ انہی میں سے تھے, اپنے ہی بندے تھے, اور 40 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی میں زندگی گزاری. ساری سامنے کی باتیں ہیں یہ. تو اب یہاں پر آ رہے ہیں وہ 4 کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اربع, 4 کام جو حضور نے کیے. نمبر 1, پہلے ترجمہ صرف میں کر دیتا ہوں ان کا, پھر ان کو جوڑتے ہیں پچھلی آیت کے ساتھ. یتلو علیہم آیاتہ, یہی 4 کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے, یہی 4 کام امت نے کیے, صحابہ نے کیے, یہی 4 کام اصل میں ہمارے کرنے کے ہیں. اور جب بھی تحریکیں اٹھی ہیں, احیائی تحریکیں اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں, یہی 4 کام ہوئے ہیں. تو بنیاد وہ اٹھتی ہے ساری انقلاب کی. یتلو علیہم آیاتہ, وہ ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں, ان سے مراد وہ امیین پر. وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور ان کو کتاب یعنی شریعت کا علم سکھاتے ہیں. قرآن مجید میں الکتاب شریعت کے معنی میں آتا ہے, سورہ بقرہ میں تو بار بار یہ لفظ اسی طرح استعمال ہوا ہے. ان کو کتاب یعنی شریعت کا علم سکھاتے ہیں. والحکمہ, اور حکمت سکھاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور یقیناً یہ لوگ اس سے پہلے بہت واضح گمراہی میں تھے. اب نوٹ کریں ذرا, کمپیریزن میں لے آئیں. الملک, اللہ تعالیٰ کا پہلا جو نام آیا وہ کیا ہے؟ الملک. دوسری صفت کیا ہے جو صفاتی نام آئے ہیں؟ بولتے جائیں. القدوس, الملک القدوس العزیز اور الحکیم. الحکیم اب دیکھیں اس آیت کے اندر, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, وہی ہے جس نے اٹھایا امیین میں سے ایک رسول کو. اللہ نے پہلا کام رسول نے کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ, لوگوں کے ساتھ پہلا کام کیا کیا؟ ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے تھے. تلا یتلو کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے پیچھے چلنا, فالو کرنا, لیکن آیات کے سبجے آ جائے ساتھ استعمال ہو لفظ تو اس سے مراد قرآن کی آیات پڑھنا. اسی طرح آیات کا لفظ کئی معنی میں آتا ہے. ہاں جی, نشانی کے معنی میں بھی آئے گا آیات کا لفظ, معجزے کے معنی میں بھی قرآن میں آتا ہے. وہ کہتے ہیں کوئی آیت دکھاؤ ہمیں تو مانیں گے, معجزہ دکھاؤ. لیکن جب تلاوت کے ساتھ آ گیا تو اس کا مطلب اب قرآن کی آیات ہیں. تو پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ تلاوت آیات. یتلو علیہم آیاتہ. نمبر 2, وَيُزَكِّيهِمْ, تزکیہ, اور ان کا تزکیہ فرماتے تھے. وَيُزَكِّيهِمْ, تزکیہ نفس. آگے وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ, کتاب کا یعنی شریعت کا علم. وعلیکم السلام. اور اس کے بعد پھر الحکمہ, حکمت کا علم, حکمت سکھاتے تھے. حکمت کی تعلیم کرنے. ٹھیک ہو گیا؟ اب کمپیئر کریں ذرا. اللہ تعالیٰ کا پہلا نام کیا ہے؟ پہلی صفت یہاں پر کیا آئی؟ الملک, بادشاہ. اور حضور نے کیا کیا؟
اس بادشاہ کی جو آیات ہیں، نشانیاں ہیں، وہ لوگوں کو پڑھ کے سناتے تھے۔ دوسرا نام اللہ تعالیٰ کا القدوس، جو پاک ہستی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ نفس کو پاک کرتے تھے تزکیہ کرتے تھے، پاک کرتے تھے لوگوں کو۔ تیسرا اللہ تعالیٰ کا نام کیا ہے؟ العزیز، ٹھیک ہے، یہ ہم صفاتی نام ان کو کہیں گے اللہ تعالیٰ کے۔ العزیز، اتھارٹی رکھنے والا، جو زبردست، جس کا اختیار چلتا ہے، جس کا حکم چلتا ہے، تو اسی کی جو شریعت ہے وہ لوگوں کو سکھاتے تھے۔ الحکیم، تو حضور نے چوتھا کام کیا کیا کہ لوگوں کو حکمت سکھاتے تھے۔ یہ تو موٹا موٹا وہ چار کا چار کے ساتھ انطباق ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں ذرا ان کا مطلب کیا ان باتوں کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلابی دعوت اٹھائی ہے، میں نے کہا نا کہ حضور نے یہی چار کام کیے ہیں، ہمیں اصل میں کرنے کا کام سکھایا جا رہا ہے کہ کیسے کرنا ہے، آپ طریقہ کار کیا ہے، وہ منہج، طریقہ کار جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کر تو انقلاب، بلکہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب جو تھا وہ برپا کیا، وہ یہی پیٹرن تھا۔ یہ کام جو اصل میں کرنے کا ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنانا شروع کیا۔ کوئی لمبے چوڑے خطبے نہیں دیے، کوئی لمبے چوڑے باز نہیں کہے، تقریریں نہیں کی، قرآن پڑھ کر سناتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے کرنے کا پہلا کام کیا ہے؟ قرآن پڑھ کر سنانا ہے لوگوں کو۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اس سے لوگوں کا تزکیہ کرتے تھے۔ ہمارے یہاں اصل میں تزکیہ کا لفظ بڑا بدنام ہوا ہے کہ وہ خانقاہیں بن گئی ہیں اور وہ جعلی پیر ہیں اور ڈرامے، ٹوپی ڈرامے ہو رہے ہیں اور تزکیہ کے نام کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، وہ تزکیہ کر رہے ہیں جن کو فاتحہ بھی پڑھنی نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال قرآن کا لفظ ہے تو لفظ کو تو ہم اون کرتے ہیں۔ ایک طریقہ کار یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ، کیونکہ وہ دین کی بعض اصطلاحات ہیں، جہاد ہے، بیعت ہے، تزکیہ ہے، کیونکہ وہ بدنام ہو گئی ہیں، تو بعض ایسے بھی ہمارے یہاں کے جماعتیں یا گروہ آپ کو ملیں گے جو ذرا ماڈرن طریقے سے کام کریں گے، تو وہ ان اصطلاحات کو پھر ڈسون کر دیتے ہیں، استعمال تذکرہ نہیں کرتے۔ حالانکہ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ جو قرآن میں لفظ آیا ہے، اب اس لفظ کو، اللہ کا کلام ہے، اس کو آپ اون کریں اور اس کا صحیح تصور پیش کریں اگر وہ بدنام ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تزکیہ حضور نے کیسے کیا؟ قرآن پڑھایا، اس کے ذریعے سے تزکیہ کیا لوگوں کا۔ تزکیہ قرآن ہی کی آیات سے ہوا ہے۔ کوئی علیحدہ سے آپ سیرت کا مطالعہ کریں، پڑھیے آپ نے یہاں پر بھی سیرت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی علیحدہ سے تو کوئی نظام نہیں قائم کیا تزکیہ نفس کے لیے، یہی تھا، قرآن کے احکامات تھے، اس پر عمل تھا، اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تزکیہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو ایک بہت چھوٹا سا ایلیمنٹ ہے۔ دیکھیں، یہ صفائی ہے اندر کی، عقائد کی پاکیزگی، اس میں وہ ساری چیزیں آ گئیں، شرک ہو گیا، کفر نکل گیا، شرک نکل گیا۔ پھر آپ کی نیت کی اصلاح ہو، آپ دین کا کام کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا مطلوب دنیا تو نہیں ہے، آپ کوئی اپنی واہ تو نہیں چاہتے، کوئی شہرت تو نہیں چاہتے، مجمع اکٹھا کرنا تو نہیں چاہتے، پیسہ دین کی آڑ میں کوئی پیسہ کمانا تو نہیں چاہ رہے، آپ دین کی آڑ کے اندر آپ کہیں لوگوں پر اپنا روب تو نہیں جمانا چاہ رہے، اپنی کوئی حاکمیت تو نہیں چاہتے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، دین کے نام کے اوپر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں اور ہوتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیتوں کی اصلاح، صحابہ، تو آپ ان کی زندگی پر غور کریں کہ ان کی صبح شام، شب و روز، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، میں کہتا ہوں کھانے پینے تک کا، لیٹنے تک کا طریقہ بدل گیا۔ آپ دیکھیں اور غور کریں کہ وہ 23 سال کی زندگی میں کیا چیز تھی جو بیفور پروفیٹ ہوڈ اور آفٹر پروفیٹ ہوڈ، نبوت سے پہلے اور بعد میں، کون سی چیز تھی جو عرب معاشرے کے اندر نہیں بدلی؟ ہر شے بدل گئی، نا، یہاں تک کہ ان کے ایٹنگ ہیبٹس تک بدل گئیں، چلتے کیسے تھے، دیکھتے کیسے ہیں، سنتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، یہاں سے آپ بات اٹھانا شروع کریں۔ ان کے شب و روز، ان کی عبادات، ان کی پرائرٹیز بدل گئیں، ترجیحات بدل گئیں زندگی کی، ہے نا۔ اب وہ زندگی گزار رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تزکیے میں شامل ہیں، ہے نا، سر سے پاؤں تک، اور آپ کے باطن سے لے کر ظاہر تک ہر چیز بدل گئی۔ یہ تزکیہ اس کو کہتے ہیں۔ ان میں ایک ایلیمنٹ ہے کہ وہ ظاہر شرک بھی ختم ہو گیا جن میں تھا۔ تو اب دوسری بات یہاں نوٹ کرنے کی ہے، جب قرآن پڑھایا، دل نے گواہی دی، جانی تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے جانا گویا یہی میرے دل میں تھا۔ انسان جب اندر سے صاف ہوتا ہے، سلم الفطرت ہوتا ہے، پرورٹڈ نہیں ہوتا، اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ کچھ تو ہے اس کلام میں۔ یہ ابو جہل لوگ آخر چوری پکڑی گئی ان کی، کعبہ کے اندھیرے میں، کعبہ کے اس کے قرآن سنتے تھے جب آ کر چوری، تو کیوں سنتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگلی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قرآن پڑھایا، اس کی دعوت پر جنہوں نے لبیک کہا آئے، قرآن سے ان کا تزکیہ ہوا۔ جب ان کا تزکیہ ہو گیا، اب وہ تیار ہوئے کہ ہم بتائیں، دنیا کی محبت حضور نے ان کے دلوں سے
نکال دی. دنیا کی محبت جب نکلی ہے تو اب وہ خدا بتائیں جی اب کیا کرنا چاہیے ہمیں, دین کیا تقاضا کرتا ہے, میرا رب مجھ سے کیا چاہے. دنیا کی محبت نکلے تو اللہ رسول کی محبت دل میں آئے گی نا. اب بتائیں بھی دین کیا پھر اگلی بات حضور نے بتائی, یعلمہم الکتاب, یہ شریعت کے احکامات ہیں, یہ اللہ چاہتا ہے. آج آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے اسی کو سمجھانے کے لیے. اصل میں کس کو نہیں پتا کہ نمازیں فرض ہیں پاکستان میں؟ کس مسلمان کو نہیں پتا نمازیں فرض ہیں؟ لیکن لوگ نہیں پڑھتے, اکثریت نہیں پڑھتی. کیوں؟ اس پروسیس سے نہیں گزرے, نہ قرآن سنا, نہ دل میں اترا, نہ دنیا کی محبت نکلی, نہ تزکیہ نفس ہوا. آپ شریعت سکھاتے رہے, 10 سال پڑھاتے رہے شریعت, وہ دلچسپی نہیں ہے, کوئی عمل کیوں کروں میں اس کے اوپر؟ ٹھیک ہے نا. آج کوئی مسلمان ہوتا ہے سب سے پہلے یہ حلال ہے یہ حرام ہے, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. پہلے کوئی مسلمان ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے عربی نہیں آتی تو عربی سیکھو, اس کے بعد پھر قرآن پڑھو. قرآن جب پڑھو گے, سمجھو گے, سیکھو گے تو خود بخود تزکیہ نفس ہوگا. پھر انسان سارے مسائل آگے خود ہی سیدھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یہی ترتیب تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے. ہمارے الٹا ہو گیا ہے سارا کچھ. اسی کے نتیجے میں بدعملی ہے جو ہمیں نظر بھی آتی ہے. ہم نے فار گرانٹیڈ لیا ہے نا ان چیزوں کو, قرآن مجید کو, اس کا نتیجہ ہے جو بھگت رہے ہیں ہم. تو یتلو علیہم آیاتہ, اب اصل میں قرآن کیا کرتا ہے؟ یہ کام کرتا ہے اسپنج کا, میگنیٹ کا, کہ معاشرے میں جو سلیم الفطرت لوگ ہیں ہوتے کم ہی ہیں, لیکن جب آپ قرآن معاشرے میں پڑھائیں گے, جگہ جگہ گلی گلی محلے محلے جا کر درس قرآن دیے جائیں گے, قرآن پڑھایا جائے گا, سنایا جائے گا. ان کو تو درس کی ضرورت نہیں تھی, ان کی تو زبانی عربی تھی. تو کیا ہوتا تھا کہ وہ جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے تھے, جن میں اکثر پسا ہوا طبقہ ہے, نوجوان ہیں, وہ اس پکار پر اکٹھے ہو جاتے تھے, لبیک کہتے تھے, آگے آتے تھے. تو قرآن کیا کرتا ہے؟ وہ معاشرے کے اندر سے وہ جو ہیرے ہوتے ہیں, چھپے ہوئے ڈومیننٹ ہوتے ہیں, ان کو چن لیتا ہے قرآن, ان کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے قرآن. وہ قرآن کی طاقت ہے, ٹھیک ہے نا. اب جو اکٹھے ہوتے ہیں ان کا پھر قرآن سے ہی تزکیہ ہوتا ہے, اور پھر ان کو اب بتایا جائے کہ بھئی یہ دین کے تقاضے ہیں, تو وہ تو تیار بیٹھے ہیں عمل کرنے کے لیے. اور پھر آخری چیز ہے الحکمہ, کہ حضور نے شریعت کا علم سکھایا, اس کے بعد الحکمہ, حکمت سکھائی. اس سے مراد کیا ہے؟ اس میں مفسرین کے ہاں تو کئی اراد دی گئی ہیں ان دونوں چیزوں کے بارے میں. آپ آسان لفظوں میں بس ابھی یوں سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے کہ بھئی ایک نماز پڑھنی ہے, فرض ہے تو پڑھنی ہے بس. سمعنا وأطعنا, دین اسی کا نام ہے, سنو اور مانو. ہم نے سنا, ہم نے مانا. ایک ہے حکمت, کہ اللہ نے کیوں رکھی, اس میں حکمت کیا پوشیدہ تھی؟ رمضان میں روزے فرض کیے اللہ نے, حکمت کیا ہے اس کے اندر؟ آخر دین کے اندر اللہ الحکیم ہے, تو اس کے فیصلوں کے اندر کوئی حکمت بھی مضمر ہے, چھپی ہوئی ہے, پوشیدہ ہے. اب وہ حکمت کی باتیں, مثال کے طور پر اللہ نے روزے فرض کیے. سیکولر ہماری جو عوام ہے وہ ہر چیز کو نتھی کر دیتی دنیا کے ساتھ, کہ آپ قربانی بھی کر رہے ہیں, عجیب وہ قربانی تو اس لیے ہے کہ غریب بندہ بیچارہ سارا سال گوشت نہیں کھاتا, گوشت کھا لے. حالانکہ قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو کلائمیکس تھا انسانی لیول پر قربانی کا, اللہ کی عبادت کا, کہ جس حد تک اللہ تعالیٰ نے آزمایا, وہ واپس نہیں پھیرا کبھی فرما جنوں کا, اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی. کبھی اللہ کے سامنے وہ ماتھے پر تیوری نہیں آئی. 2 دفعہ اللہ نے بیٹے کی قربانی مانگی, ایک دفعہ پیدا ہی ہوا تھا, چھوڑا وہ ماں کے ساتھ صحرا کے اندر, مرنے کے لیے چھوڑ گئے. اللہ کا حکم تھا تو یقین تھا کہ غلط نہیں ہو سکتی میرے رب کی بات. پھر بیٹا جوان ہو گیا, اس کے بعد پھر جب بیٹا جوان ہو گیا تو پھر کہا کہ آپ اپنے ہاتھ سے کاٹو اس کو. انہوں نے تو اپنی طرف سے مار ہی دیا, ٹھیک ہے نا, اللہ کا حکم تھا. تو یہ اصل میں کلائمیکس ہے بندگی کا, کہ اللہ نے جہاں جہاں قربانیاں مانگی, بچپن میں اپنا گھر چھوڑا, باپ نے گھر سے نکال دیا, آگ میں پھینکے گئے, اینڈ سو آن, ساری زندگی ان کی تو آزمائشی تھی. ان کی اس بندگی کو ہم اللہ کے آگے, آپ یوں کہہ لیں کہ عید کے موقع پر اس کو ہم اصل میں سیلیبریٹ کرتے ہیں, یاد کرتے ہیں, اس کی ریمیمبرنس ہوتی ہے کہ ایک انسان اللہ کی یاد کے اندر, اللہ کی اطاعت کے اندر, اللہ اگر کہہ رہا ہے بیٹا حلال کر دو تو اس پر بھی وہ آمادہ ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو وہ نہیں جو تو گوشت کے لیے کرتے ہیں اللہ نے, تو یہ نانسنس باتیں ہیں. تو حکمت کیا تھی؟ اسی طرح رمضان ہے, سیکولر روزہ ہے, اس کا بھی وہ جو جسمانی بڑے فائدے ہوتے ہیں, کلینزنگ ہو جاتی ہے باڈی کی, ٹھیک ہے وہ سب چیزیں حاصل ہو, ہم نے اس کے لیے نہیں کر رہے روزہ رکھ رہے. اگر آپ کی نیت وہ ہے پھر آپ اللہ کے لیے تو نہیں رکھ رہے, وہ تو فساد نیت ہے. ہم تو روزہ رکھیں گے کہ اللہ کا حکم ہے. ہاں اللہ کی زیر نظر کیا حکمت تھی, وہ اس حکمت دین کو باقاعدہ ایز اے سبجیکٹ انٹروڈیوس کروایا شاہ ولی اللہ دہلوی نے, الحجۃ اللہ البالغہ, جو ان کی کتاب ہے, بڑی مشہور کتاب ہے. تو کہ رمضان میں روزے رکھی جاتے ہیں کہ انسان کی روح کو تقویت پہنچے, پھر رات میں
جسم دن میں کمزور ہوگا، بھوکے رہیں گے، رات کو قرآن پڑھا جائے گا، وہ مزید روح کی غذا ہے، روح انسان کی مضبوط ہوتی ہے جو کٹی ہوئی ہوتی ہے سارا سال، ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہیں، حکمت دین ہے. تو آخری چیز پر حکمت ہے. بعض ہمارے مفسرین اس کے اندر سنت اور احادیث کو شامل کرتے ہیں، فابیہا موسٹ ویلکم، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. تو یہ 4 کام تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. آج کرنے کا پہلا کام یہی ہے. مسئلہ اصل میں اب یہ ہے کہ ہم نے قرآن پڑھانا تھا دنیا کو، ہمیں خود نہیں پتا، ہمارے تعلیمی نظام سے نکال دیا گیا، عربی کی تعلیم نکال دی گئی، قرآن مجید کی بنیادی تعلیم سے بھی ہم لوگ آ رہی ہیں. آج عالم دین وہ شخص کہلاتا ہے کہ جو آپ یوں سمجھیں کہ آج سے 600-700 سال پہلے، 600-700 بہت پیچھے کی بات کر رہا ہوں میں، 500-600 سال پہلے بھی آپ کر لیں، ایک شخص عام مسلمان جس کو دین کا جتنا علم ہوتا تھا، ایک عام مسلمان کو 400 سال پہلے جتنا دین کی باتیں پتہ ہوتی تھیں، آج اتنی باتیں کوئی اگر جان لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو عالم کہلواتا ہے. اب بات فالو کر رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں کہ معیار ہمارا اتنا نیچے گر چکا ہے کہ بنیادی باتیں وہ قدوری کنز و دقائق فلانا ملا جامی، اور عام بندے کو اننے پڑھی ہوتی تھیں یہ باتیں ساری. بنیادی فقہ سب کو پتا ہے، اصول فقہ سب نے کچھ نہ کچھ پڑھے ہوئے ہیں، عربی سب کو کچھ نہ کچھ، عربی شاعری کچھ نہ کچھ پڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو آج یہ ساری چیزیں کسی کو پتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں وہ عربی جانتا ہے، ہوا یستطیع ان یتکلم بالعربیہ، یہ تو عربی بات کر سکتا ہے، تو عالم دین ہے، ٹھیک ہے نا. تو اصل میں وہ بندہ نہیں اتنا اونچا ہوتا، وہ عوام بہت نیچے گری ہوئی ہے. تو پہلا کام یہ ہے کرنے کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کا آپ قوم اللدہ کہا گیا ہے جن کو سورہ مریم کے آخر میں، کہ اجڑ قوم تھی، جاہل قوم تھی، اکھڑ مزاج لوگ تھے. تو ان کے اندر دعوت کا کام شروع کیا ایک فرد تنہا نے، اکیلے انسان نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے معاشرے میں گھر گھر جا کر، گلی گلی جا کر لوگوں کو قرآن پڑھایا، قرآن پہنچایا. اس کے اوپر پھر لوگ اکٹھے، اور شو سمجھیں آپ کے ابتدائی جو 12 سال تھے، پروگریس کیا ہے؟ تقریباً نہ کے برابر ہے. کہ 12 سال کے اندر کتنے لوگ ہیں؟ 100 کے قریب لوگ ہیں، ان میں خواتین بھی ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، ان میں نوجوان بھی ہیں، ان میں غلام بھی ہیں، کہ جو دین کی طرف آئے. 100-150 اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کیونکہ طریقہ کار ٹھیک تھا، اللہ کا بتایا ہوا طریقہ کار یہی ہے، اسی قرآن کی بنیاد پر اب جو بندے اکٹھے ہوتے، بھلے ہی وہ تعداد میں کیا تھے، بہت کم تھے، نہ کے برابر تھے اس معاشرے دنیا کے مقابلے میں، وہ کیا ہے 400 کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کیونکہ وہ مضبوط تھے، ان کا تزکیہ نفس ہوا تھا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور انہوں نے اس دور جہالت کے اندر آپ کہہ لیں کہ وہ دین پر آئے اور مارے کھائیں باتیں سنی. وہ جو بڑی پیاری حدیث ہے نا کہ بدأ الاسلام غریباً، اسلام کی ابتدا اجنبیت کے عالم میں ہوئی تھی، کہ جو مسلمان ہوتا تھا لوگ اس کو عجیب عجیب نگاہوں سے دیکھتے تھے. اذا مروا بہم یتغامزون، جو آخری اس بارے میں آیا ہے نا کہ جب کسی مسلمان کے پاس سے گزرتے تھے، یتغامزون، ایسے آنکھوں کو اشارے کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، موحد جا رہا ہے، مسلمان جا رہا ہے نا. یہ اجنبی محسوس ہوتا تھا کون؟ جو مسلمان ہوتا تھا. بدأ الاسلام غریباً، اسلام کی ابتدا ہوئی تھی اجنبیت سے. وَسَيَعُودُ إِلَىٰ غُرَبَاء، پھر اسلام پھیلا پوری دنیا کے اندر، عام ہوا. وہ بھی دنیا نے منظر دیکھا ہے کہ تھم تنا تاکہ اسی سے سیلے رواں ہمارا، پوری دنیا میں اسلام کی حکومت ہوئی ہے. اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا ان قریب وہ وقت بھی آ جائے گا کہ اسلام واپس اپنی اجنبیت میں لوٹ آئے گا. پھر ایک وقت آئے گا دنیا میں جو شخص اللہ رسول کی ماننے والا ہوگا وہ آؤٹ کاسٹڈ محسوس ہوگا، دنیا کے اندر ایک اجنبی شخص محسوس ہوگا. تو حضور نے فرمایا فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاء، تو خوشخبری ہے ایسے غرباء کے لیے، ایسے اجنبیوں کے لیے کہ جو بھلے دنیا سے کٹنا پڑے تو کٹ جائیں، باتیں سننی پڑیں تو سن لیں، لیکن اسلام کو پکڑ کر رکھیں اور اس کی اجنبیت کے ساتھ خود بھی اجنبی بن جائیں. ہے نا، فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاء، تو خوشخبری ہے ایسے اجنبیوں کے لیے، انجان لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو آج ہمیں پاس وہ وقت پھر سے آ گیا ہے کہ آپ دین کے اوپر ذرا چلیں تو مسلمان ہی آپ کا مذاق اڑائیں گے. ٹھیک ہے، کام یہی کرنے کا ہے کہ سب سے پہلے قرآن کو عام کیا جائے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اسی کے ذریعے پھر تزکیہ ہوگا، دنیا کی محبت نکلے گی اندر سے، دلوں سے. جب وہ نکلے گی تو پھر اگلی باتیں ہوں گی. آج تو دین کا نام لینے والوں کے اندر دنیا بھری پڑی ہے. ٹھیک ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان البزازۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے. چھ مانی کیا مطلب ہے؟ اگر سادگی نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. دین کا نام بھی لیا جا رہا ہے، قرآن حدیث کا نام بھی لیا جا رہا ہے، لیکن دنیا کی عیاشی اور لگژریز جو ہیں ان کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اسی طرح ایک بڑی پیاری حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ایاکم والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین. یہ تو حدیث آپ اپنے ایسے نقش کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے الفاظ ہیں دلوں کے اوپر. حضور فرماتے ہیں ایاکم والتنعم، بچو، ڈرو عیاشیوں سے، تعیشات سے، نعمتوں کی کثرتوں سے. فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، اللہ والے عیاش نہیں ہوا کرتے، اللہ والے عیاش نہیں ہوا کرتے، نعمتوں سے گھرے ہوئے نہیں ہوتے اللہ والے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح الفاظ میں جب کہہ دیا کہ اللہ والے عیاش نہیں ہوتے، متنعم نہیں ہوتے، تو ایک انسان بے شک ماتھے کے اوپر مومن لگوا کر پھرتا رہے لیکن وہ دنیا کی لگژریز اور عیاشیوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ ہے، فتویٰ ہے کہ وہ اللہ والا نہیں ہے. دنیا ان کو سمجھتے رہے عباد اللہ ہیں، عبد اللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہے عبد الدنیا، تائیس عبد الدیناری و عبد الدرہم. حضور نے فرمایا لعنت ہے، ہلاک ہوں ایسے دنیا تائیس عبد الدیناری و عبد الدرہم، درہم و دینار کے بندے، ہمارے محاورے میں کہیں گے ٹکے ٹکے پہ مرنے والے بندے، دنیا کے لیے جی رہے ہیں، دنیا کے لیے مرتے ہیں، بس کچھ نمازیں بھی ہیں، کچھ جبا کبا بھی آ گیا ہے. مورل اب اندر آپ کے اصل چیز کی اہمیت کیا تھی؟ دنیا کی تھی نا. اور یہ ان چیز نظر آ جاتی ہے، آپ نے اپنی اولاد کو کیا چیز، اس کو کس راستے پر لگایا. اگر اندر دنیا تھی، آپ جتنے مرضی دین کے لیے باتیں اڑیں، آپ اولاد کو بھی دنیا کے پیچھے لگائیں گے. اگر آپ کے اندر دین تھا تو آپ نے وہ چیزیں اولاد کے اندر بھی ایسے. دیکھیں ماں باپ اولاد کے لیے بہترین چاہتے ہیں، لیکن فرق یہ پڑتا ہے کہ وہ بہترین سمجھتے کس چیز کو ہیں. اگر تو وہ دنیا ہی کو بہترین سمجھتے ہیں تو اولاد کو اسی کے پیچھے لگائیں گے، اور اگر دین کو اصل چیز سمجھتے ہیں تو اولاد کو بھی اس کے پیچھے لگائیں گے. بہرحال تو پہلا کام ہے کرنے کا کہ قرآن مجید پڑھ کر سنایا جائے، اس سے لوگ تزکیہ ہوگا، وہ کٹھے ہیں، ان کو اب بتایا جائے یہ مطالبات دین ہے، یہ شریعت چاہتی ہے. وہ صرف نماز روزہ نہیں ہے، وہ بھی ہے نو ڈاؤٹ، لیکن اس سے آگے بھی پھر بہت ساری چیزیں ہیں. آپ گلی گلی پھرتے رہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، آپ کیا بتا رہے ہیں؟ کس کو نہیں پتا نماز فرض ہے؟ یہ کون سا کام ہے کرنے کا کہ آپ مسلمانوں کو بتائیں بھائی نماز پڑھو؟ کس کو نہیں پتا کہ نماز فرض ہے؟ کوئی نہیں پڑھتا. کیوں نہیں پڑھتا؟ قرآن نہیں اندر گیا، ان کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے پڑھنے کی. آج کا نوجوان پوچھتا ہے بھائی اللہ کو کیوں مانے؟ وہ ٹھیک پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے جی 1400 سال پہلے یہ شخصیت گزری ہے، میں اس کو نبی کیوں مانوں صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کا سوال اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. آپ اس کو کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، بھائی وہ مسلمان ہی نہیں ہے اندر سے، پہلے اس کا سوال تو سنو، اس کا مسئلہ تو سنو. آپ کو خود نہیں قرآن آتا، آپ کسی کو کیا دین پڑھائیں گے؟ کیا تبلیغ کریں گے آپ؟ اصل تبلیغ کی چیز، اصل پہنچانے کی چیز کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. نبی اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے ہر شخص کو جو ہماری وعید سے ڈرتا ہو. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کبیر کیجیے. آج ذہنوں سے تصور ہی نکل گیا یہ بھی کوئی جہاد ہے. ایک دنیا کے وہ ملٹی بلین ٹریلین ڈالر کمپنیز ہیں جو فحاشی کو، بے حیائی کو اور گندگی کو اور غلط نظریات کو عام کر رہی ہیں، اس کے مقابلے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید کا میسج اس کو عام کرنا ہے. تو آج بھی یہی کام کرنے کا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور یقیناً وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. یہ الفاظ بڑے ہیں، میں ترجموں میں ہم ان چیزوں سے بڑی تیزی سے گزر جاتے ہیں کہ اصل بات تو ہو گئی، شاید یہ تو ایسی شاید اللہ نے معاذ اللہ اضافی بات کر دی ہے. بہت معنی خیز الفاظ ہیں کہ وہ اس سے پہلے فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں تھے. عربوں کی یہ ڈارک ایجز شمار ہوتی ہیں، جو دور جہالت تھا عربوں کا، ڈارک ایجز تھیں جب بچیوں کو بھی زندہ درکور کیا جاتا تھا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جس روز اس زندہ درگور کر دی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کی پاداش میں اس کو قتل کر دیا گیا تھا، تو وہ معاشرہ اس پستی تک پہنچا ہوا تھا. اور بھی بڑی غلاظتیں تھیں. تو آج انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے بھی معاشرے میں تو اتنا بگاڑ ہے، کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، کیسے ہم یہ کام کریں، کس کو قرآن سنائے، کون سنے گا؟ تو وہ جو کھلی گمراہی میں تھے ان کی اصلاح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور ایسی اصلاح ہوئی کہ وقت کے سب سے آپ کہہ لیں کہ اونچی شخصیات بنی، اور آنے والے تمام وقتوں کے انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے وہ رہبر اور امام کی حیثیت رکھتے ہیں. صحابہ ٹھیک ہے نا، اول الاولیاء تو صحابہ کرام ہیں. کون تھے؟ ان کے بیک گراؤنڈز کیا تھے؟ یہی تھے جس کو ہم دار جہالت کے لوگ کہتے ہیں، وہی تھے سارے. پورا عالم عرب مسلمان ہو گیا، مومن ہو گیا. قرآن جب سینوں کے اندر اترا تھا ان کے وقت، تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب تھا. سوشل پولیٹیکل اکنامک سسٹم سے لے کر ان کی عبادات کے طریقے، ان کے اندر سے باہر تک ہر چیز بدل گئی ان کی. تو قرآن اندر جاتا ہے تو بدلتی ہے پھر ہر چیز. تو یہ بات اصل میں کہ آج کے دور میں اگر اس دور میں قرآن مجید نے وقت کے جاہل ترین انسانوں کو وقت کا اونچا ترین انسان بنا دیا، تو آج کے دور میں آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا؟ ہاں، وہ دل میں اگر شک شبہ ہے وہ اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہے. خود کیونکہ قرآن اندر نہیں گیا تو اندازے نہیں کہ کیا چیز ہے یہ.
ان کتابیں نیز چیزیں دیگر است، قرآن اقبال کہتا ہے نا یہ کتاب نہیں ہے، تم نے اس کو کتاب سمجھے، چیزیں دیگر است یہ اور ہی شے ہے کوئی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس کی آیت سمجھیے ٹکڑا آخر میں جو ہے، اور لیکن اس سے پہلے وہ تو بڑی کھلی گمراہی میں تھے، تم تو اتنی گمراہی میں نہیں ہو ابھی تو پھر کچھ مسلمان ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کوئی ادب سے سن لے تو خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی بات سننے کو لوگ تیار ہو جاتے ہیں، تو ان کو تو کام دعوت کا کرنا اور آسان ہے، قرآن پہنچانا، باقی اپنی کمزوری ہے، سستی ہے جو ہم نہیں کر رہے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، وہ تو تھے ہی تھے، اللہ نے ان کو چن لیا اس کام کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں مبعوث ہوئے۔ وآخرین منہم، لیکن قرآن صرف ان کے لیے تو نہیں ہے، اور کچھ ان کے علاوہ اور بھی ہیں، دوسرے بھی ابھی ہیں، اور لوگ بھی ہیں ابھی جن کو یہ پیغام نہیں پہنچا، لما یلحقوا بہم، جن تک ابھی یہ چیز نہیں پہنچی۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے، گویا کہ اب ان تک یہ چیزیں پہنچانی ہے ساری۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے وہ جس پر چاہتا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عربوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا، ان میں سے رسول بنا لیا، ان کی زبان میں قرآن کو نازل کر دیا، یہ اللہ کا فضل تھا کہ اللہ نے ان کو چن لیا۔ یہودی آج بھی اسی بات پر چڑھ رہے ہیں، تکلیف میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسحاق کے اندر آخری رسول کیوں نہیں بھیجا، بنی اسماعیل میں کیوں بھیج دیا؟ وہ اللہ کا فضل تھا جس پر چاہ کر لیا۔ عربوں نے جب چھوڑا اللہ کے دین کو، اللہ نے فضل ان پر سے اٹھا لیا، دین جو تھا ان میں سے نکل گیا۔ بعد والے آئے، ترکوں میں سے بھی نکل گیا، اللہ نے ان کو دین کا علم دیا، وہی یہاں ہے فتنہ تاتار کے فسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے، بت پرستوں سے مار پڑائی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، ان بت پرستوں کو مسلمان کر دیا۔ اسلام تو پھر بھی اونچا ہوا، مار ان کو پڑی جنہوں نے دین کو چھوڑا تھا۔ آج ہمارے پاس یہ آپ کہہ لیں کہ آزمائش ہے، ذمہ داری ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے ہمارا۔ آج ہمارے پاس اگر یہ پیغام پہنچا ہے، ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ تو آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ یہ جو 1000 سال مکمل ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو، ہجرت کو کہہ لیں آپ، ہجرت سے کیونکہ ہم سال گنتے ہیں ہجری سے، تو وہ الف ثانی جب شروع ہوا ہے تو سارے مجددین اسی ہند کی زمین میں پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، تو اللہ کا فضل ہے جس پر چاہتا ہے کرتا ہے۔ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ، وہ بھی اسی زمین میں پیدا ہوئے، جنہوں نے اکبر کے، وہ دین اکبری کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ دہلوی، جنہوں نے پہلی دفعہ قرآن کا فارسی میں ترجمہ کیا، کفر کا فتویٰ ان پر بھی لگا، کام انہوں نے بھی قرآن سے شروع کیا، اس کو پہلے لوگوں کی زبان میں لے کر آئے، ہند کے اندر تو کسی کو پتہ نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد حدیث کا علم یہاں پر آیا، بڑا عرصہ تو کسی کو پتہ نہیں تھا حدیث کیا ہے، بس فقہ چلتی تھی یہاں پر، فقہ کی کتابیں تھیں، اصول فقہ تھے اور فقہ حنفیہ چلتی تھی زیادہ۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے حدیث کو تعارف کروایا یہاں پر، ان کی کتابوں کا ترجمہ کیا۔ حدیث کی کتابوں کا ترجمہ تو 100 سال نہیں ابھی ہوئے جو ہوا ہے دنیا کے اندر، تو عربی کیونکہ سکھائی جاتی تھی نا، اس کو ختم کر دیا، ترجموں پہ آ گئے۔ اس کے بعد پھر شہید احمد بریلوی ہیں 13ویں صدی ہجری کے مجدد، پھر شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی، وہ 14ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں۔ تو سارے مجددین یہ احیائی کام سارے یہیں پر ہوئے ہیں، اس کے بعد ڈومینیٹلی ہند کی زمین میں۔ آج ہمارے پاس اختیار ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے، ہم بھی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیچھے ہٹ جاؤ گے اللہ تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم لے آئے گا جو غیرکم، تمہاری جیسی نہیں ہوگی، تمہارے سے بہتر ہوگی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے، صاحب فضل والا ہے، جب کرنا چاہے جس پر چاہے فضل کرے۔ اب پچھلی قوم کی مثال دی جا رہی ہے، کہ مثال دی جاتی ہے بات سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے، بھلے ہی مثال پچھلوں کی ہے لیکن سمجھانا مقصد کس کو ہوتا ہے؟ جو سامنے موجود ہوتے ہیں ان کو، کہ تم وہ نہ غلطی کرنا جو غلطی پچھلوں سے ہوئی تھی۔ تو پچھلوں کی مثال دی جا رہی یہودیوں کی، مثل الذین حملوا التوراۃ، اور مثال بیان کی جاتی ہے اس قوم کی کہ جن کو حامل تورات بنایا گیا تھا، ان پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی، ثم لم یحملوها، لیکن انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کا بوجھ نہیں اٹھایا۔ کمثل الحمار، ان کی مثال ایک ایسے گدھے کی سی ہے، یحمل اسفارا، جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہو۔ اب گدھے کے اوپر آپ وہ فزکس کی، کیمسٹری کی، بایولوجی کی، فقہ کی، تفسیر کی، اصول فقہ کی، جو مرضی کتابیں لاتے رہیں، گدھے کو تو بس یہ پتا کہ کچھ بوجھ سا ہے، اس کو تو نہیں پتا کہ وہ حکمت کی کتابیں ہیں یا فلسفے کی کتابیں ہیں یا کس چیز کی کتابیں ہیں، سائنسز کی ہیں۔ تو انہوں نے وہ کتاب کا حال کیا یہی کہ جنہوں نے یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تورات کے ساتھ ان کا سلوک کیا تھا۔ وہ جو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک وقت آئے گا کہ اس امت کے اندر لوگ قرآن پڑھا کریں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ان کے دلوں میں نہیں جائے گا۔ وہ پڑھ رہے ہیں، وہ بہترین، وہ کیا کہنے کہ قرات کے مقابلے ہو رہے ہیں، لمبی لمبی سانسوں کے مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن پتہ کسی کو نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، عمل دھیلے کا نہیں ہے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، تو گدھے ہیں یہ لوگ، پھر
جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، اس کی ذمہ داری کو سمجھتے نہیں ہیں کہ کیا ہے. تو کتنی بری مثال ہے اس قوم کی کہ الذین کذبوا بآیات اللہ، جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. کوشچن مارک. یہودیوں نے تو کبھی نہیں تورات کو جھٹلایا. آپ یہودیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہودیوں نے قرآن تورات کو جھٹلایا. ایک بظاہر ایک بہت بڑا تضاد ہے کہ تاریخ بتا رہی ہے کہ یہودی آج بھی تورات کو، ہم کہتے ہیں تعریف ہو گئی سب کچھ ہے، لیکن وہ مانتے تو ہیں کہ تورات اللہ کا کلام ہے. قرآن کہہ رہا ہے وہ جھٹلا رہے ہیں تورات کو. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یس، ایک ہوتی تکذیب باللسان، زبان سے کہہ دینا بھی ہم نہیں مانتے قرآن شرآن کوئی نہیں کلام اللہ کا. یہ تو نہ انہوں نے جھٹلایا تورات کو، اس طرح نہ مسلمان جھٹلاتے ہیں. ایک ہے تکذیب بالعمل، عمل سے جھٹلا رہے ہیں. وہ عمل سے انہوں نے بھی جھٹلایا اور عمل سے مسلمان بھی جھٹلا رہے ہیں، اور اکثریت مسلمانوں کی ساری یہی ہے. کتنی گندی مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی کتاب، اللہ کی آیات کو جھٹلایا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ سے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیا کرتا. جب سارا پتہ ہے پھر نہیں مانتے تو زبردستی تو اللہ نہیں ان کو دھکے سے چلائے گا. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اے نبی ان سے کہیے اے یہودیو، اگر تمہیں یہ زوم ہو گیا ہے، زوم کہتے ہیں بے بنیاد کسی بات کا گمان ہو جانا، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، ایسے ہی بس اپنے ذہن میں ایک بات گھڑ لی، بے بنیاد گمان ہو گیا ایک بات کا. اگر تمہیں یہ زوم ہو گیا ہے، بے بنیاد گمان ہو گیا ہے، انکم اولیاء للہ، کہ تم اللہ کے ولی ہو، دوست ہو، چہیتے ہو، من دون الناس، ساری انسانیت سے ہٹ کر اللہ نے تمہیں کو اپنا محبوب بنا لیا ہے. یہ زوم ان کو بھی ہو گیا تھا، اور یہ زوم ہمیں تو نہیں ہوا الحمدللہ، ہم تو اچھے لوگ ہیں. ساری برائیاں جو ان میں تھی ہمارے اندر ہیں. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ ہے لٹمس ٹیسٹ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ واقعتاً صحیح زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے دین کے بتائے ہوئے راستوں پر چل رہے ہیں، تو آپ دیکھ لیں فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو تم تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. لیکن موت کے معاملے میں تو سننے کو بھی ہم تیار نہیں ہیں. کیوں؟ اگر کسی کو پتا ہو کہ میں یہاں پر مروں گا، میری زندگی، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نبی کہیے میری ساری قربانیاں، میری نمازیں، میرا جینا اور مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. جس شخص کو یہ یقین ہو کہ میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے، جینا مرنا آپ کسی ذات کے لیے تب کرتے ہیں جب اس سے محبت ہوتی ہے. تو آپ تو چاہیں گے کہ جان نکلے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں، پتہ ہے کیونکہ کہ ہونی کیا ہے میرے ساتھ، اندر سے میں ٹھیک نہیں ہوں. تو کبھی موت کی تمنا نہیں یہ لوگ کریں گے، نہ وہ کریں گے اور نہ ہی، میں نے کہا نا بات ان کی ہے، سمجھایا کس کو جا رہا ہے؟ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. ہم لوگ بس نتھی کرتے ہیں وہ جو یہودیوں کی باتیں بس ساری. یہ تو کافر کہتے تھے، یہ تو کافر کہتے تھے کہ اساطیر الاولین ہے جی، یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں، ہمارا اس سے کیا لینا دینا. آج یہی کام سارے مسلمان کر رہے ہیں. یہودیوں والی برائیاں بھی ہیں، عیسائیوں والی برائیاں بھی ہیں، کافروں والی برائیاں بھی ہیں. کوئی کام، وہ جو ساری قومیں تباہ ہوئیں ان میں جو برائیاں تھیں وہ بھی ساری ہیں ہمارے اندر. پھر یہ زوم ہو کہ میں اللہ کے یہاں بخشا جاؤں گا، سیغفر لنا، ہماری تو بخشش ہو ہی جانی ہے، کہ نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے لاڈلے اور چہیتے ہیں، کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن جائیں گے. ماں میں تو کوئی شخص آئے گا بازو کھینچ کے نکال کر جہنم سے لے جائے گا جنت کے اندر. یہ باتیں آپ کو سننے میں ملیں گی، اور پھر جھوٹی حدیثیں گھڑ جاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر یہ باتیں کی جاتی ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو. لوگوں کو یہی دین سننے میں اچھا لگتا ہے کہ کچھ کرنا نہیں نہ پڑ رہا، بیٹھے بیٹھے بس جنت مل گئی اور کیا چاہیے. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو تمہیں تو چاہیے تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اس سے یہیں سے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم، ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.